بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق آج پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے لیے دوبارہ ووٹنگ ہونا تھی، لیکن آج صبح پی ٹی آئی سپریم کورٹ چلی گئی اس فیصلے کے خلاف، تو آج وہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ اس کی تفصیلات بڑی دلچسپ بھی ہیں اور اس سے ہمارے نظام کی خرابیوں کا اور نظام عدل کی خرابیوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جب اعلیٰ عدلیہ میں جاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ حل ہو۔ ہماری عدلیہ جو فیصلے کرتی ہے اس کے بعد ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو 4 نئے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے اور ہمارے سیاستدانوں کی بھی بدقسمتی ہے کہ وہ آپس میں اتفاق رائے نہیں کرتے کہ بات چیت سے بھی جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں اس کے لیے بھی وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ آج 4 بجے ووٹنگ کا ٹائم تھا، لیکن صبح سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے اپیل کر دی اس کے خلاف، تو سپریم کورٹ نے پھر اس میں مداخلت کی۔ اس میں بڑے دلچسپ ریمارکس آئے۔ اعجاز الحسن معزز جج جو ہے سپریم کورٹ کے، انہوں نے فرمایا کہ آج تو الیکشن نہیں ہو سکتا، جبکہ چیف جسٹس عمر بندیال جو ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم اجلاس کو ملتوی کرنے کا حکم تو نہیں دے سکتے، ہماری ایک گزارش ہے کہ جب تک یہ سماعت جاری ہے اس وقت تک جو ہے وہ اجلاس کو شروع نہ کریں۔ تو ہمیں اگر 3:45 بجے تک پرویز الہی صاحب کا اور حمزہ شہباز کا موقف اگر ہمیں مل جائے تو 4 بجے تک ہم فیصلہ کر دیں گے۔ تو 3:45 بجے تک پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پہنچ گئے اور وہاں ویڈیو لنک سے پھر جو ہے وہ سماعت شروع ہوئی، جس میں بڑے دلچسپ مرحلے آئے۔ سپریم کورٹ نے پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کو حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ اگلے الیکشن تک قبول ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، اور میں ان پہ بالکل اعتبار نہیں کرتا اور ہم بالکل یہ نہیں چاہتے۔ یہ موقف پوری پی ٹی آئی کا تھا۔ جبکہ حمزہ شہباز نے کہا کہ جی کوئی فرد جو ہے ناگزیر نہیں ہوتا، نظام چلنا چاہیے، اس لیے آپ قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ سپریم کورٹ نے دونوں سے کہا کہ آپ آپس میں مشورہ کر کے ہمیں بتا دیں۔ تو اس وقت جو ہے بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی۔ پرویز الہی تو پہلے نہیں مانے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی وزیر اعلیٰ رہے، لیکن بعد میں انہوں نے محمود الرشید صاحب جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب میں، انہوں نے ان کے مشورے سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں کہ 17 جولائی تک جو ضمنی الیکشن تک جو ہے یہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں حمزہ شہباز، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس وقت بابر اعوان صاحب نے مداخلت کی اور بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جی میں تو سبطین خان کا وکیل ہوں جو کہ پنجاب میں ان کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، تو اس لیے وہ اس پہ تیار نہیں ہیں، وہ یہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ عدالتی مطلب اس میں تعطل پیدا ہو گیا اور دوبارہ سے بات وہی پہنچ گئی جہاں پہنچی تھی۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ 17 کے بعد الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ 17 کو اسمبلی پوری ہو جائے گی، 20 سیٹوں پہ جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے۔ لیکن بابر اعوان نے آج سپریم کورٹ میں یہ قرار دیا کہ انہیں کم از کم 7 دن دیے جائیں۔ حالانکہ 7 دن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی تھی کہ آپ کے نمبر پورے ہو جائیں یا آپ کے جو ارکان حج پہ گئے واپس آ جائیں، اس کے باوجود انہوں نے 7 دن کا ریلیف مانگا۔ تو سپریم کورٹ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کیا مانگا ہے، آپ جو ہے خیر اینی وے جب یہ مسئلہ پیدا ہوا اور ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، پرویز الہی کے وکیل نے سپریم کورٹ میں آج یہ بیان دیا کہ پرویز الہی صاحب حمزہ شہباز کے 17 تاریخ تک وزیر اعلیٰ رہنے کے لیے رضامند ہیں، لیکن سپریم کورٹ رجسٹری میں خود پرویز الہی صاحب اس سے انکار کر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ بعض کافی پیچ و خم کے بعد مشوروں اور صلاح مشورے کے بعد عدالتی کارروائی آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی ہو گئی اور عدالت نے کہا کہ آپ عمران خان سے مشورہ کر کے پھر ہمیں بتائیں۔ تو آدھے گھنٹے بعد جب سماعت دوبارہ شروع ہوئی تو پرویز الہی صاحب نے بتایا کہ وہ تیار ہیں کہ حمزہ شہباز 17 جولائی کے بعد تک وزیر اعلیٰ رہیں اور انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ وہ اپنی حدود کا تعین کریں اور ہمارے پہ کوئی ظلم زیادتی یا کوئی غیر قانونی بات نہ ہو۔ جبکہ عمران خان سے مشورے کے بعد بابر اعوان صاحب نے بھی ان کی طرف سے ہی بیان دیا کہ عمران خان بھی اگلے ضمنی الیکشن کے بعد تک حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس میں اصولی طور پہ تو پی ٹی آئی کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ الیکشن غلط تھا اور وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے آئینی طور پہ منتخب۔ تو اس پوزیشن سے پی ٹی آئی نے اگر دیکھا جائے تو وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور کم از کم 22 جولائی تک انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ ہے۔ اب اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے نہ سیاستدانوں نے کچھ سیکھا ہے، نہ ہمارے عدلیہ نے بھی کوئی اپنی اصلاح کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو تو سب کو پتہ ہے کہ وہ نئے نئے تجربے کرتی رہتی ہے۔ تو پاکستان کے سیاسی نظام میں یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کی شاید بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظام میں مداخلت بہت ہوتی ہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ اس میں رول اٹکاتی ہے، کبھی عدالتی فیصلے جو ہے اس میں وہ دیوار بن جاتے ہیں۔ تو سیاستدان بھی پھر الحمدللہ چونکہ ان کی آشیرواد سے آتے ہیں تو
ادھر سے اشارہ نہ ہو تو وہ آپس میں ان کا اتفاق بھی نہیں ہو پاتا. حالانکہ دنیا بھر میں یہ سب چیزیں بہت عرصے پہلے طے ہو چکی ہیں. سیاستدان مل بیٹھتے ہیں, ایک سیاسی جو پروسیجر جب مسلسل چلتا ہے بغیر کسی مداخلت کے, تو پھر اس میں سے ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور معاملات دنیا بھر کے جو ہے ملک ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اختلاف رائے وہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو آئین اور قانون اور ملکی مفاد کے حوالے سے طے کیا جاتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں ابھی تک ذاتی انا اور ذاتی مفاد سے اوپر اٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اور اس پر تر رہا یہ کہ اگر کبھی کوئی نظام چلنے بھی لگے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کبھی عدالتی فیصلے اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو یہ آج کا کیس بھی اس کی بہترین مثال تھا کہ 3 مہینے ہو گئے تقریباً حکومت ختم ہوئے اور شاید 2 مہینے پنجاب حکومت کو, لیکن ابھی تک وہ ایک 12 کروڑ آبادی کا صوبہ وہ عملاً جو ہے نا وہاں پہ یہ یعنی کام معطل ہے اور اس کو صحیح طریقے سے جس طرح چلانا چاہیے وہ نہیں چلایا جا رہا. اور وجہ یہی ہے کہ جب عدالتی فیصلے آتے ہیں تو اس میں وہ کوشش تو کرتے ہوں گے یقیناً فاضل جج صاحبان کے مسئلے کا حل نکلے, لیکن وہ ایک سوال کا جواب ملتا ہے تو 4 سوال جو ہے نئے پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ اتنے گمبھیر طریقے سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال ہم دعائی کر سکتے ہیں. اب بہرحال یہ سب کافی کئی گھنٹے کی اس کے اندر بہت ایسے مرحلے آئے یہ جس میں اتفاق ہوا, اختلاف ہوا. سب سے بڑی بات یہ کہ پی ٹی آئی میں بڑا واضح اختلاف دیکھا گیا. پرویز الہی کا اور محمود الرشید کا موقف الگ تھا, جبکہ بابر اعوان اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے رہنما ان کا موقف بالکل مختلف تھا. بہرحال آخر میں یہ سب چیز طے ہو گئی اور پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے متفق ہو گئے کہ 17 جولائی کے ضمنی الیکشن کے بعد جب ایوان کے ارکان پورے ہو جائیں گے اس کے بعد دوبارہ ووٹنگ کرا لی جائے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق 22 جولائی کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کی تاریخ مقرر کی ہے. اس وقت ایوان پورا ہو چکا ہوگا تو اور یہ ایک لحاظ سے بہتر بھی ہے کہ مکمل ایوان میں یہ ووٹنگ ہو تو زیادہ بہتر ہے. اگر وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج بھی ہو جاتا دوبارہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا, کیونکہ ضمنی الیکشن کے بعد اگر پی ٹی آئی کے ارکان کی تعداد بڑھ جاتی وہ عدم اعتماد لا سکتے تھے. تو بہرحال وہ کان کو گھما کے پکڑنے والی بات ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ضمنی الیکشن میں نون لیگ اگر 10 سیٹیں بھی لے گئی 20 میں سے تو نون لیگ کی اکثریت برقرار رہے گی, اور اگر پی ٹی آئی 12, 13 یا 14 سیٹیں لے جاتی ہے تو پھر شاید پی ٹی آئی حکومت گرانے کی پوزیشن میں آ جائے گی. 17 جولائی تک انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور پنجاب میں حکومت کس کی بنتی ہے. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.